قدیم بابل کے لٹکتے باغات، حقیقت یا افسانہ؟ ویلکم ٹو مائی چینل ہڈن ہسٹری فیکٹ۔ کیا واقعی دنیا قدیم میں ایسے باغات موجود ہیں جو زمین پر نہیں بلکہ فضا میں معلق دکھائی دیتے تھے؟ کیا واقعی ایک بادشاہ نے اپنی ملکہ کی خوشی کے لیے ریگستان کے بیچوں بیچ سرسبز پہاڑ بنا دیے تھے، یا یہ سب صرف ایک خوبصورت افسانہ ہے جو وقت کے ساتھ داستان بن گیا؟ آج ہم بات کریں گے قدیم دنیا کے سب سے پراسرار عجوبے کی، جو بابل کے لٹکتے باغات کی۔ یہ کہانی ہمیں لے کر جاتی ہے قدیم شہر بابل کی طرف، جو آج کے عراق میں واقع تھا۔ بابل اس زمانے میں طاقت، علم اور فن تعمیر کا مرکز تھا۔ یہی وہ شہر تھا جسے طاقتور بادشاہ نیبوکدنصر دوم نے اپنے عروج پر پہنچایا۔ روایت کے مطابق نیبوکدنصر دوم نے یہ باغات اپنی ملکہ کے لیے بنوائے تھے، جن کا تعلق پہاڑی علاقے میڈیا سے تھا۔ کہا جاتا ہے ملکہ کو اپنے وطن کے سرسبز پہاڑوں اور باغات کی یاد ستاتی تھی۔ بابل چونکہ وہ زیادہ تر میدانوں اور گرم موسم والا علاقہ تھا، اس لیے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ملکہ کے لیے مصنوعی پہاڑ اور باغات تعمیر کرے گا تاکہ وہ اپنے وطن جیسا منظر دیکھ سکے۔ ان باغات کو قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے، جنہیں مجموعی طور پر قدیم دنیا کے 7 عجائبات کہا جاتا ہے۔ ان باغات کی تفصیل کے مطابق یہاں درخت، بیلیں، پھول اور آبشاریں موجود تھیں۔ پانی کو دریائے فرات سے اوپر پہنچانے کے لیے ایک پیچیدہ نظام بنایا گیا تھا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ پانی کو اوپر چڑھانے کے لیے زنجیروں اور پہیوں کا استعمال کیا جاتا تھا، جو اس دور کے لحاظ سے ایک حیرت انگیز انجینئرنگ کارنامہ تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ باغات واقعی موجود تھے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ بابل سے ملنے والی تحریروں میں ان باغات کا واضح ذکر نہیں ملتا۔ اگر یہ اتنا بڑا شاہکار تھا تو پھر اس کا تفصیلی ریکارڈ کیوں نہیں ملا؟ زیادہ تر معلومات ہمیں یونانی مورخین سے ملتی ہے، جیسے ہیروڈوٹس اور دیگر قدیم لکھاریوں سے، جنہوں نے بابل کے عجائبات کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے خود کو ان باغات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ سنی سنائی باتوں پر انحصار کیا تھا۔ کچھ جدید ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ ممکن ہے کہ یہ باغات بابل میں نہیں بلکہ ایک قدیم شہر نینوا میں موجود ہے، جسے اسوری بادشاہ سیناخریب نے تعمیر کروایا تھا۔ بعض تحقیقات کے مطابق نینوا میں ملنے والے آثار اور تحریر شواہد زیادہ مضبوط ہیں، جو ایک وسیع باغی نظام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ممکن ہے تاریخ میں جگہ اور نام کی تبدیلی نے حقیقت کو افسانہ بنا دیا ہو۔ آج تک بابل میں ایسی کوئی واضح باقیات دریافت نہیں ہو سکی جو ان لٹکتے باغات کی مکمل تصدیق کریں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عجوبہ آج بھی مہمہ بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اسے مکمل حقیقت مانتے ہیں، جبکہ کچھ اسے محض ایک خوبصورت داستان سمجھتے ہیں۔ لیکن چاہے یہ حقیقت ہو یا افسانہ، یہ بات طے ہے کہ اس کہانی نے صدیوں سے انسان کے تخیل کو متاثر کیا ہو۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ قدیم انسان صرف جنگ اور طاقت تک محدود نہیں تھا، بلکہ حسن، محبت، فن تعمیر میں بھی دلچسپی رکھتا تھا۔ سوچئے، اگر واقعی ایسے باغات موجود تھے تو اس وقت کی انجینئرنگ کا کتنا بڑا کارنامہ ہوگا۔ گرم اور خشک موسم میں سرسبز درخت، بہتا پانی، اونچی چھتوں پر قائم باغات، یہ سب ایک خواب جیسا منظر ہوگا۔ اور اگر یہ صرف ایک افسانہ تھا تو بھی یہ افسانہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کی تخیل کی پرواز کتنی بلند ہے۔ آج کے جدید دور میں جب ہم دبئی کی بلند عمارتوں یا جدید عمودی باغات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ سے فطرت کو اپنے انداز میں ترتیب دینے کی کوشش کرتا آیا ہے۔ بابل کے لٹکتے باغات اسی خواہش کی قدیم علامت ہو سکتے ہیں۔ تو آخر سچ کیا ہے، حقیقت یا افسانہ؟ شاید مکمل جواب ابھی بھی زمین کے اندر نیچے دفن ہے۔ آثار قدیمہ کی ہر نئی کھدائی ہمیں تاریخ کے کئی نئے راز کے قریب لے جاتی ہے۔ ممکن ہے آنے والے برسوں میں کوئی نئی دریافت اس مہمہ کو ہمیشہ کے لیے حل کر دے۔ اگر آپ کو تاریخ کے ایسے ہی پراسرار راز جاننا پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر ہونی چاہیے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہڈن ہسٹری فیکٹ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور حیران کن تاریخی راز کے ساتھ۔